ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر متحرک پاکستانی ثالثکاروں سے جے ڈی وینس کا رابطہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت پیغام پہنچایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیغام بھیجا کہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطالبات میں ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر کی مذاکراتی ٹیم میں جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، سٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر شامل ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا صبر جواب دے رہا ہے۔ جب تک ایران معاہدہ نہیں کرتا، ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو سکتی ہے، ایران کو عالمی برادری کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات پر مجبور کریں گے۔ امریکی عوام سے ایران دشمنی نہیں رکھتا، ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط لکھا کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، ایران نے مسلط جنگ کا ہمیشہ بہادری سے جواب دیا۔ کیا امریکہ فرسٹ واقعی امریکی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ امریکہ اس جارحیت میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا؟ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اسرائیل امریکی ٹیکس کا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، ذمہ داریاں پوری کی، معاہدے سے نکلنے اور 2 بار جنگ کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ عوام غلط معلومات کے نظام سے آگے نکلیں، ان لوگوں سے بات کریں جو ایران جا چکے ہیں۔ ایرانی صدر نے جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ڈیل کیے بغیر 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ ختم کرنے کا اشارہ۔ موجودہ ایرانی رہنما کم شدت پسند اور ذہین قرار۔ نیٹو سے الگ ہونے پر غور۔ سوشل میڈیا بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کو تباہ یا پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ امریکی صدر کی یورپ پر دباؤ کے لیے نیٹو کو ہتھیاروں کی سپلائی روکنے کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کھولنے میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا تو یوکرین کے لیے ہتھیار نہیں دیں گے۔ برطانوی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یورپی ممالک ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے قائم ہونے والے اتحاد میں شامل ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج صبح امریکی قوم سے ہم خطاب کریں گے۔ جنگ بندی کے لیے درخواست نہیں کی، ایران نے امریکی صدر کے دعوے کی تردید کر دی۔ وزیر خارجہ باسل اراغچی کہتے ہیں کہ سیز فائر کی کوئی تجویز نہیں دی، جنگ جارے کو سزا دینے اور ایران کو نقصانات کا معاوضہ ملنے تک جاری رہے گی۔ ہم جارحیت دوبارہ نہ ہونے کی ضمانتیں چاہتے ہیں، سیز فائر نہیں۔ پورے خطے میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جنگ بند کرنے کی ایرانی درخواست سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان غلط ہے۔ امریکہ اسرائیل کے غلط اندازوں کی وجہ سے اس جنگ میں شامل ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز ایران کے مکمل کنٹرول میں ہے اور اسے امریکی صدر کے مذاکرہ خیز اقدامات کے ذریعے دشمنوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ سعودی ولی عہد سے امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران جنگ پر تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو جنگ بندی مذاکرات سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے بات چیت ہوئی۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ حملے میں شدید زخمی، ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ کمال خرازی 1997 سے 2005 تک ایران کے وزیر خارجہ رہے، بعد ازاں اعلیٰ قیادت کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ امریکہ اسرائیل کا مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر ایک ہفتے میں دوسری بار تباہ کن حملہ۔ اسپہان میں ایئرپورٹ اور بوشہر میں موسمیاتی مراکز نشانہ بنا۔ سجان کرمان میانہ میں بھی بمباری کی گئی، 5 افراد شہید۔ بوشہر میں امریکہ نے تازہ حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ایران میں ایک ماہ کے دوران 800 فضائی حملے،
16,000 ہتھیاروں کا استعمال، 4,000 اہداف کو نشانہ بنانے اور کمانڈر سمیت 2,000 ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 10 نرسز کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہلال احمر کے مطابق ایران میں شہریوں کی 1,15,000 املاک کو نقصان پہنچا۔ رہائشی عمارتیں، طبی مراکز، تعلیمی ادارے میں تباہ کیے گئے۔ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان تہران میں ہوا۔ اب تک طبی عملے کے 24 ارکان بھی شہید ہوئے۔ شہداء میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ بھی شامل۔ ایرانی بحریہ کی شہید کمانڈر علی رضا تنگسیری کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ہزاروں افراد کا خراج تحسین۔ نیوی کمانڈر علی رضا گزشتہ ہفتے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ شہید کمانڈر نے 1980 سے 1988 کی ایران عراق جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ علی رضا کو 2018 میں سید آیت اللہ خامنائی نے پاسداران انقلاب کی بحری شاخ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کی حمایت میں احتجاج۔ شکریہ پاکستان کے نعرے۔ تہران کے ولی اثر اسکوائر پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی پرچم لہرائے۔ ایران کی اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر۔ یو اے ای میں حملہ کر کے 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی واکس اور ری فیولنگ طیاروں پر ڈرون حملے، میزائل لگنے سے تل ابیب میں عمارت تباہ، متعدد افراد زخمی۔ بن گریان ایئرپورٹ پر امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بنی براک میں 13 سخنی زخمی ہوئے۔ ایران کے قطر پر میزائل حملے، آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ پر ڈرون حملہ، بنگلہ دیشی شہری جان سے گیا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ، القوین میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے شہری زخمی۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں دھماکے، ڈیفنس سسٹم فعال۔ اور دبئی حکام کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ممکنہ خطرات کو ناکام بنا دیا۔ عراقی شہر اربیل میں برطانوی آئل کمپنی کے دفتر پر میزائل اور ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مختلف اڈوں پر 100 میزائل، ڈرونز اور 200 راکٹ داغے گئے۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، حساس اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے، بیروت سمیت مختلف علاقوں میں بمباری، 16 افراد شہید، 26 زخمی۔ لبنان میں شہداء کی تعداد 1318 ہو گئی۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے، اسرائیل کے جنگی طیارے کو نشانہ بنانے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے 48 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا حزب اللہ کو خراج تحسین، کہا کہ حزب اللہ کے رہنما اسلامی دنیا کے بدترین دشمنوں کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جاری عالمی کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ایران کے یورینیم کو قبضے میں لینے کے لیے منصوبہ تیار، امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو منصوبہ پیش کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق منصوبہ زمینی فورسز داخل کر کے یورینیم نکالنے پر مشتمل ہے۔ منصوبے کے لیے کھدائی کے آلات، طیاروں کے لیے رن وے کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ منصوبے کی عملی مشکلات اور خطرات انتہائی زیادہ ہیں۔ آپریشن میں یورینیم کی محفوظ منتقلی سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ ہزاروں انسانوں کا خون اور اسرائیل کا بھی جنگی جنون۔ وزیر خارجہ جدون سائر کا کہنا ہے کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، یہ اسرائیل کی آخری جنگ ہوگی۔ دشمن اب بھی حملے کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی چوکنا رہنا ہوگا۔ اسرائیل لبنان کی جانب سے براہ راست مذاکرات کی پیشکش کو مثبت انداز سے قبول کرے۔ یورپ کے 15 ممالک کے وزراء خارجہ کا اسرائیل پر زور، مشترکہ اعلامیہ وزراء خارجہ کا اقوام متحدہ کے امن مشن کی اہمیت پر زور۔ لبنان میں امن دستوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت، کہا کہ لبنان میں تعینات امن دستے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
अफ्रीकन नवंबर 2024 में होने वाली जंगबंदी का एहतराम करें। 2006 की सलामती काउंसिल की करारदाद पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लेबनान में इस्तेहकाम मशरिक़ वस्ता में देर पामन और सलामती के लिए निहायत अहम है। कशीदगी में कमी। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया का एक बार फिर साफ इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर कहते हैं कि बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत भी शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया अब हॉर्मुज़ से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समुद्री रास्ते की बहाली है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई मुआहदे खत्म कर दिए। इसराइली वज़ारती दिफा के मुताबिक दिफाई मुआहदे में और इस मामले में फ्रांस पीछे हट गया है। अब दोस्त ममालिक से असले की खरीदारी की जाएगी। इसराइल के फ्रांस के साथ तवील दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली फौज फ्रांसीसी असला इस्तेमाल करती रही है। फ्रांसीसी सदर का भी जंगबंदी का मुतालबा। इमानुएल मैक्रोन की जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि अमन की बहाली, जंगबंदी, कशीदगी में कमी चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी निज़ाम और जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। अपना हॉर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त की हिमायत करते हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तनाज़ा जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हॉर्मुज़ की सलामती और अशिया की मुस्तहकम तरसील बरकरार रहनी चाहिए। मैक्रोन और ताइची ने मशहूर जापानी गेम ड्रैगन बॉल का पोज भी बनाया। अमेरिकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल $100.40 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत $99.02 फी बैरल हो गई। पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुमे को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकातकार सुबह 8 से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए औकातकार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जुमे को छुट्टी होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने हफ्ते में 4 दिन हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। सैलाबी रेलों की बारिश, मुताद्दिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू एहलकारों और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। कराची में आज बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।